بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. اور بیٹھک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دو باتیں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ امداد سمرو صاحب سندھ کی یاترا کر کے واپس آ چکے ہیں, اور دوسری یہ کہ آپ کا کوئی بہت ہوتا ہے نا کہ بڑا بلوڈ ون جس کو کہتے ہیں, بڑا عزیز و اقارب بھی, کوئی بڑا دوست, میں جڑا بھی کوئی نزلہ اج کل لگا تو کول نہ جاؤ, کیونکہ نزلہ جڑا ہے نا اج کل بہت چیڑا ہوا نہیں میں تھوڑا جہا سائڈ تے بیٹھا, فاصلہ دیکھو. تو معاملات یہ ہیں کہ جو ڈسکس کرنے والے سچے صاحب آپ کی اجازت سے, ایک تو وہ کوئی 2 دن پہلے کانفرنس ہوئی تھی گرینڈ الائنس کے لیے, میں بھیجا اگر اجازت ہوتی ہے گرینڈ الائنس کے لیے کانفرنس. اس کانفرنس کو مرینو مارے شامدار مطلب کوئی تک بنتا سی. وہ بعد میں پتہ چلا کہ جی کہ جو مجھے پتہ چلا میں پھر وہ آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کر دوں گا کہ ایڈی بھی کی قیامت آ گئی سی یار. نہ کوئی وہ چند 2.5 ٹوٹڑو بندے انہوں جنہوں نے پیچھے بھی اگے بھی تو کوئی نہیں, تو پیچھے بھی کوئی نہیں, تو وہ ان کو آپ کرنے دیں. ہمیں خام خواہ خبریں بڑھاتی ہیں, اور اتنی تو آزادی ہونی چاہیے کہ 4 دیواری کے اندر بیٹھ کے کوئی بندہ بات ہی کرنی ہے نا تو کر لے یار. اور ان پہ تو یہ الزام بھی نہیں لگ سکتا انہوں نے حملہ کیا, توڑ پھوڑ ہوٹل کے اندر, وہ انہیں جوگے نہیں بیچارے. ہاں یہ بات کرتے ہیں. دوسرا جو مدعا ہے وہ ہے مدعا یہ کہ آج عمران خان صاحب نے ایک آرٹیکل لکھ دیا ٹائمز میگزین میں. وہ مجھے تو معاملہ اتنا سا لگتا ہے کہ ادھر سے بے آبرو ہو کے کسی اور طرف کو نکلے ہیں جی. ذرا میں ادبی ٹچ دینے کی کوشش کی تھی, بے ادبی ٹچ. ہاں چلو نکل. مختلف طرح کے ٹچ آج کل مارکیٹ میں ہیں, گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, اسلامک ٹچ. ہاں یہ آپ والا ٹچ کون سا ہے؟ یہ منو آپ نہیں پتا. بے ادبی ٹچ. اچھا تو ایک تو یہ ہے معاملہ, اور پھر معاملات جو ہیں آئینی بینچ میں 5 ججوں کا اضافہ اور 13 کی اسٹرینتھ, اور مطلب کوئی رولا ہے میجک نمبر. ہاں رولے تو مکرے نے, اللہ کا شکر ہے مکنے چاہیے نے. اور پھر ایک میں جو بات نیشنل میڈیا کے اوپر بھی نہیں ہوئی اور ایون سوشل میڈیا کے اوپر بھی ون سائیڈڈ ہی ہوئی, وہ 2 باتیں. ایک بات ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب کی جو حکومت ہے اس نے اپنی 1 سالہ کارکردگی کا جو جشن کاغذی جشن منایا ہے, وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں, اور اس جشن میں پٹھی مت دینے والوں میں سے ہمارے کچھ دوست بھی شامل ہیں. اور یہ دوسرا میرا خیال ہے وہ ذکر ہونا چاہیے. ہاں بزنس ہے, اور کیبنٹ میں اضافہ ہوا ہے. کیبنٹ میں اضافہ ہوا یار وہ اصل بڑی خبر ہے. 24 ارکان ہیں جی, کیا بات ہے, بڑی گل ہے. ادھر بینچ وڈا ہوئی جا رہا ہے, ادھر یہ بڑے ہوئی جا رہے ہیں. پرویز خٹک اس میں شامل ہو گئے. اچھا پھر مبارک زیب پرویز خٹک صاحب کا بڑا مسئلہ, اور وہ برحال یہ آپ کو یاد ہے ہم آئے نہیں لائے گئے, لیکن اس کے باوجود یہ اگر آپ دوسرا جو معاملہ ڈسکس نہیں ہوا وہ ہے ہارس اینڈ کیٹل شو میں آرمی چیف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا وہاں پر موجود ہونا. ایک اور تقریب میں, اور اس کے اوپر وہ ایک بےہودہ سی جو ٹرولنگ ہوتی ہے وہ ہونا, تو اس سے بچا بھی جا سکتا تھا یہ, یا بچنا. دیکھیے جب بد تہذیبی جو ہے وہ خمیر میں اتر آئے نا, ڈی این اے میں اتر آئے, رگ و ریشے میں اتر آئے, تو آپ کسی بات پہ بھی بےہودگی کر سکتے ہیں. ہم اس پہ بہت دفعہ بات کر چکے ہیں. میرے خیال میں ہمیں اس کی غیر مشروط مذمت کرنی چاہیے. ہاں مذمت کرنی چاہیے, وہ اسی لیے میں نے ڈسکس کیا. اور وہ اس لیے نہیں کہ اس میں آرمی چیف ہیں, ہاں کوئی بھی ہو, جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ نہیں وہ آئی تھے نا اپنے دبئی کے نائب صدر آئے تھے, تب بھی اسی طرح کی حرکتیں کی تھیں. تو یہ ایشوز ہیں, ان کے اوپر ڈسکس کریں گے. لیکن آغاز جو ہے وہ میں کہنا کہ ٹرمپ سرکار تو کری, جو آج ٹرمپ نے کیا ہے. امریکن سے پوچھیں کہ تبدیلی پسند آئی کیوں سر. یہ جو دنیا کی صحافتی تاریخ ہے, صحافتی کہہ رہا ہوں سفارتی, اس میں اس طرح کے واقعات ناخوشگوار واقعی کہنا چاہیے, اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ امریکہ میں بھی لوگ کر رہے ہوں, ماضی میں ہوتے رہے ہیں. مثال کے طور پہ آسٹریا کا جو اینیکسیشن ہے وہ باقاعدہ پستول دکھا کے ہٹلر نے, ہاں
وہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اوکے سنیں وہ کرسی دبا تھا پوری رات ٹھنڈی کرسی تھا باہر. لیکن یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ہیجمون یا کوئی طاقت وہ اپنے عروج کو چھو کے زوال کی طرف جا رہی ہوتی ہے. میں اس پہ مطمئن ہوں کہ ابھی دنیا میں اجتماعی ضمیر اتنا نہیں مرا کہ ٹرمپ صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ غیر مشروع طور پہ قابل مذمت ہے. سفارتی آداب سے ہٹ کے انسانی اخلاقیات سے بھی گری ہوئی بات ہے. اور حملہ جو ہے وہ روس نے کیا ہے یوکرین پہ. اور اگر آپ نے اس کو اسلحہ دیا ہے تو اس وقت آپ کے مفاد میں تھا تو آپ کی ریاست نے یہ کیا ہے. وہ کسی نے اٹھا کے زبردستی نہیں دے دیا, اسلحہ خانے سے اٹھا کے چوری کر کے نہیں دے دیا. اس پہ آپ کا یہ کہنا کہ اگر ہم نہیں ہوتے تو آپ 2 ہفتے نہیں نکال سکتے. پھر ہم بھی پوچھتے ہیں جناب کہ صبح 6 بجے حملہ ہوتا ہے, 10 بجے جو ہے نا پرل ہاربر میں آپ کی 1/3 نیوی جو ہے وہ تباہ ہو گئی تھی. جب 1942 میں شمالی افریقہ میں برٹش لڑ رہے تھے, جب جو ہے رشیا جو ہے وہ اپنی زمین پہ 4000 کلومیٹر جرمن جو ہے وہ ماسکو میٹرو تک آ گئے تھے. امریکہ کہاں تھا؟ امریکہ انٹرڈ دی وار ان دسمبر 1942. جنگ اس وقت ہو رہی تھی جب مئی 1940 سے جب اکیلا چرچر کھڑا تھا. امریکہ یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا کا سیویئر ہے. دنیا میں کچھ اصول ہیں, ضابطے ہیں تعاون کرنے کے ایک دوسرے کے ساتھ اور مل کے آگے بڑھنے کے. اور میں یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ اگر امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا معاشی جاگرناٹ ہیں کہ وہ دے کین رول اوور دی ورلڈ, بلڈوز دا ورلڈ. پہلی دفعہ ہو رہا ہے اس وقت کہ معیشت میں چینی متعدد اشاریوں میں امریکیوں سے آگے نکل گئے. اور چینی اکیلے نہیں ہیں اس میں, ان کے بالکل ساتھ جو ہے وہ دوسری قومیں آ رہی ہیں. جتنا چین کی معیشت کا والیوم ہے اتنا ہی یورپین یونین کا ہے, بلکہ اس سے زیادہ ہے اگر برٹن شامل کر لیا جائے. تو لہٰذا میری رائے میں ٹھیک ہے, ان کا جمہوری فیصلہ ہے, امریکہ کے عوام جس کو چاہیں منتخب کریں, یہ ان کا فیصلہ ہے. لیکن اس کے باوجود جمہوری مینڈیٹ کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں. آپ ایک صاحب کو انہوں نے آج اس کو چھوٹا سمجھ کے زیلنسکی کو یہ کہا کہ تو پراپرلی ڈسٹ نہیں ہے. انہوں نے کبھی جو ہے وہ وائس چانسلر شمٹ کو یہ بات کہی, جرمنی کا وائس چانسلر جو سب سے پہلے اسی میں ٹی شرٹ میں آیا کرتا تھا, انہوں نے کبھی اس سے یہ کہا 90 یا 91 میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اب. یہ بد تہذیبی ہوتی ہے اور بد تہذیبی دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتی. اور اس سے ایک اور بڑا نقصان ہوتا ہے جو ہم لوگوں نے بھی بھگت رکھا ہے پاکستانیوں نے, کہ لیڈرشپ کا جو اخلاقی معیار اور کردار ہوتا ہے, لیول ہوتا ہے, وہ عام انسانوں پہ, عام شہریوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. جی ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط سٹیپ ہے, ایک غلط پریسیڈنٹ ہے. اور اس سے جو ہے وہ انٹرنیشنل ایٹماسفیئر, خاص طور پہ ایک ایسی صورت میں جب وہ ایسے کہہ رہا ہے کہ غزہ ہمیں دے دیا جائے, جیسے ملک ریاض نے ایک دفعہ کہا تھا جب وہ آیا تھا نا زلزلہ, کہ وہ فلانا شہر ہمیں دے دیں, ہم بنا دیتے ہیں. دنیا ایسے نہیں چلتی. اچھا اس میں نا ایک بات میں آپ کو ہی دے رہا ہوں, ایک بات میں اور عرض کر دوں. دیکھیے یورپین یونین کا اجلاس ہو گیا اور اس میں انہوں نے اپنا دفاع ریز کرنے کی بات کی ہے. اس کا مطلب ہے امریکہ کے یورپین یونین میں جتنے اڈے ہیں وہ اگر خالی نہیں ہوں گے تو غیر مؤثر ہونے جا رہے ہیں. یورپین یونین نے اگلے مسلسل 10 سال کے لیے جو ہے وہ اپنی جی ڈی پی کا 3% دفاع کے اوپر لگانے کا اعلان کیا ہے. ٹھیک ہے, اور جی ڈی پی کے 3% کا مطلب ہے کہ تقریباً 150 ارب یورو سالانہ. ٹھیک ہے, 150 ارب یورو سالانہ کا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو منڈی ابھرے گی امریکن اس کو چھوڑ دیں گے؟ یورپ نے جو اپنی مینوفیکچرر ہیں, ہاں, لیکن ساتھ ہی جنہوں نے یہ کہا کہ 3% آف دا جی ڈی پی ہم ڈیفینس پہ لگانے جا رہے ہیں, انہوں نے ساتھ میں یہ بات کلیریفائی کی کہ ہمیں یورپ کو مینوفیکچرنگ ہب بنانا ہے ڈیفینس کا, اور یہ ساری چیزیں ہمیں خود بنانی ہیں. ہمیں ایمرم میزائل جو کہ اس وقت سب سے زیادہ افیکٹو ہیں
उन मिज़ाइल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है, हमें जहाज़ अपने बनाने हैं, हमें बहरी जहाज़ अपने बनाने हैं, ठीक है। ये सारी बातें उन्होंने साथ में कहीं। और उसके बाद अमेरिका जिसकी के पास अब बच ही सिर्फ असला साजी की इंडस्ट्री गई हुई है, जनरल इलेक्ट्रिक बचा है, या उसके पास एक दो और चीज़ें बची हैं, ठीक है। वो उसके पास बचा ही यही है, या बोइंग बचा है या असला साजी बची है, ठीक है। अब बोइंग इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे आउट। अच्छा, बोइंग जो है ना, उसके अंदर इतने उन्होंने इंडियन भर्ती कर दिए हैं कि उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। उसका कोई बनाया हुआ जहाज़ जो है वो फॉल्ट के बगैर नहीं होता, हर मॉडल के अंदर उसके फॉल्ट निकल रहे हैं। 737-10 जो है, जो उनका लेटेस्ट मॉडल था, वो डिज़ास्टर का शिकार हो चुका है। उसे 2023 के अंदर लॉन्च होना था, वो 2025 में भी नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसी सूरत के अंदर जब यूरोपियन यूनियन असला बनाएगा तो वो क्या अपने लिए बनाएगा? वो हम जैसों को नहीं बेचेगा। और इस वक्त अमेरिका ने बाइकाट कर रखा है ईरान का, यूरोपियन यूनियन ने नहीं किया हुआ। ईरान के हर गली मोहल्ले के अंदर टोटल का पेट्रोल पंप ऑपरेट करता है, हालांकि वो खुद तेल का एक्सपोर्टर है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का ताल्लुकात हैं, तो यूरोप अगर थोड़ा सा परे हटता है तो अमेरिका का जो है वो मुंह पर ने गिरना आप देखिएगा ज़रा। सही। लेकिन एक बात ये भी तय है कि ट्रंप साहब के जाने के बाद अमेरिका ये पॉलिसीज़ अनडू भी कर दे, लेकिन अमेरिका दोबारा वो अमेरिका नहीं बन सकता जो 20 जनवरी 2025 से 20 दिसंबर 2024 से पहले था। सही। एक जो ट्रंप साहब ने किया है, पहले तो इन्होंने इक़्तिदार संभालते ही वो जो आलमी इकनॉमिक फोरम है वहाँ गए, हाँ, तो वहाँ जाके इन्होंने जनाब जो लबो लहजा इख्तियार किया, उसमें भी ऐसे जैसे पूरी दुनिया की जो मलकियत है इनके हाथ में आ गई है। ये मेरे आने से पहले मोहम्मद बिन सलमान को कह रहे हैं कि मैं समझ रहा था कि मेरे इक़्तिदार संभालने से पहले पहले तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ये लबो लहजा किसी को पसंद नहीं। वो जो अरब हैं, ओपेक वाले हैं, जो भी लोग हैं, वो तो उन्होंने तो इस धमकी को रद्दी की टोकरी में फेंका ना, कोई फ़ायदा हुआ उसका। और फिर समझा ये जा रहा था, बल्कि मैं जो समझ रहा था, बाकी लोग तो पता नहीं समझते कि नहीं, मैं समझ रहा था कि अमेरिका की जो ताकत है वो यूरोपीय ममालिक है, नेटो है, यही मैं समझ जा रहा था ना यहाँ पे। तो बहरहाल रशिया के साथ जब सर्द जंग थी तो यूरोपीय ममालिक ही इनके साथ खड़े थे ना। वार्सा पैक्ट खत्म हो गया, नेटो जारी रहा, और अब ये कोशिश कर रहे हैं, अब अगर यूरोपीय यूनियन, तमाम यूरोपीय यूनियन, ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन बल्कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, वो भी यूक्रेन के साथ जाके खड़ा हो गया है। अभी बरतानिया के वज़ीर आज़म गए हैं, अब फ्रांस के जो सदर हैं वो पहुँचे होंगे वहाँ पे। वो शायद में भी इनको समझाने में कामयाब हो जाए या ना हो, लेकिन इन्होंने जो बेड़ा गर्क करना था ना सफारती अदाब का, जी, अमेरिका का, और इखलाकी स्ट्रक्चर का, और अखलाकी जो मामला है, वो जो लबो लहजा है जो बरतानिया के वज़ीर आज़म के साथ जो उन्होंने किए, वो मुझे याद आ गया। जब सर्द जंग अरूज पे थी तो रशिया के वज़ीर ख़ारजा अमेरिका से वापस जा रहे तो बरतानिया में कुछ घंटों के लिए वो रुके, तो सहाफ़ियों ने पूछा कि जनाब आप यहाँ जो बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा है उससे भी मुलाकात करेंगे? उनका हम आका से मिल के आ गए, उन गुलाम से मिलने की क्या ज़रूरत है? ये मे भी अमेरिका की या जो ट्रंप साहब हैं उनकी जहनीत वही है कि जनाब ये तो सारे मेरे गुलाम थे, मेरी वजह से जनाब यूरोपीय यूनियन जो ज़िंदा थी। लेकिन मामला इसके उल्ट था। यूरोपीय यूनियन की वजह से, यूरोपीय ममालिक, यूरोपीय यूनियन तो अब बनी है, यूरोपीय ममालिक की वजह से जो अमेरिका है, मेरे ख्याल वो सुपर पावर था। अब इत्तेहाद में वैसे भी बड़ी बरकत होती है। वो गया भी तो बरतानिया ही से था ना, ट्रांसफर भी तो बरतानिया से ही हुआ। बरतानिया वाले ही हैं, वो एम्पायर वो की जगह पे, वही एम्पायर वो एक हिस्सा अलग हो गया। बस ये कि वहाँ क्राउन नहीं है, प्रिंस नहीं है, क्राउन जो कहते हैं ताजा बरतानिया नहीं है, बाकी तो सारा कुछ तकरीबन वही नस्ल, वही लोग, वही जो वहाँ पे इक़्तिदार पे। और ये शायद मैं भी कोशिश कर रहे होंगे जनाब, दूसरी जंग दिन के बाद जो बंदरबांट की थी ना उन्होंने वसाइल की, ये शायद मैं भी कह रहे हैं ना कि यूक्रेन के मादनियात वाले इससे मुझे मिल जाए, फलां हिस्सा जो है वो रूस रख ले,
इस तरह की कोई स्ट्रेटजी ये बना रहे हैं, और शायद ये चाह रहे हैं कि रशिया के ज़रिए शायद चीन का जो असर रसूख है उसको कम किया जा सके। ये जो सर्द जंग एक तवील अरसा रही है और अब तक जारी है, और रशिया समझ रहा है कि मेरे साथ जो ये सलूक हुआ है, जो मेरी मैशियत गिरी है, जो मुझे अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है, इसके ज़िम्मेदार अमरीकी हैं और अमेरिका के इत्तेहादी हैं। ये सब तो वो कैसे इसमें एतबार कर सकता है, और उसका इक़्तिदार 4 साल के लिए इक़्तिदार है, तो इसके बाद पॉलिसी लाजमी तौर पे वापस होगी। उधर जाएंगे, यहाँ से ये यूटर्न ले रहे हैं या वापसी हो रही है, वो उधर ही जाए। और रशिया जो है वो किसी तौर भी एक ऐसे बंदे पे एतबार नहीं कर सकता जिस पे मेरा ख्याल है उसकी बीवी भी शायद एतबार नहीं करती। नहीं ये है, ये है, ये उनकी जो अहलिया मोहतरमा है मलीना कहीं एक बयान ना तो उसका रवैया, इन्होंने हाथ पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने छुड़वा लिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि भाई उन्होंने खर्च भी नहीं जल्दी, लेकिन बहरहाल वो इस वक्त सदर है। और रशिया जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आप चीन को दबाने के लिए या चीन को गैर मौसर बनाने के लिए वो कोई किरदार अमेरिका के साथ मिलकर करे। रशिया की तो स्ट्रेंथ चाइना है। हाँ, ये ब्रिक्स में। अच्छा, ये जो बात कर रहे थे ना चौधरी साहब, वो उनकी एहलिया कह चुकी हैं कि उनका ये बहुत झूठ बोलते हैं। एक बात, दूसरी चीज़ जो दूसरी बात ये है यार ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ बिजनेस कि ये अमेरिका के लिए गोरबाचोव बनेंगे। जिस तरह तेज़ी के साथ अमेरिका की आत्मा रोल रहे हैं ना, ये वो तनहा हो जाएगा अमेरिका। जो बात हो रही है अभी यहाँ पे, यूरोपियन यूनियन है, पूरा इत्तेहाद है, तो अमेरिका सुपर पावर है ना। अब एक तरफ रूस है, एक तरफ चाइना है, और वो चाइना तो तेज़ी के साथ मुआशी तौर पर पूरी दुनिया पे अपना पाँव फैला रहा है। अच्छा, रूस के लिए मेरा ख्याल है जब पिछली बार ट्रंप सदर बने थे तो इल्ज़ाम क्या था कि रूस ने इसको जितवाया है। हाँ, तो हम रूस नहीं नवाजी जा रहे हैं ना। अब तो वो रूस को स्पेस दे रहा है ना कि यूक्रेन पे कब्जा कर लो। अच्छा, अब रूस ने बड़ी खुशी का इज़हार किया है जो ज़ेलेंस्की के साथ किया है। उन्होंने क्या, वो कहते बड़े तहम्मुल का अपना मुजाहरा किया है। ट्रंप ने वो थप्पड़ मार सकता है, चप्पड़े करा देता बड़े तहम्मुल। अच्छा, अब जो इसमें असल चीज़ है ना वो ये है कि अमेरिका सुपर पावर, मतलब मैं हमेशा एक झटकी सी बात करता हूँ ना, सादा सी, कि यार एक चौधरी जो है ना, चौधरी तब बनता है जब उसने किसी को जूते मरवाने होते हैं, किसी को पकड़वाना होता है, किसी के सर पे हाथ रखना होता है, किसी को पैसे देता है। यही कुछ कर रहा था अमेरिका। अब अगर वो बंद कर देगा तो चौधरी कौन मानेगा आपको? दूसरा कोई चौधरी आ जाएगा। तो ये अमेरिका की पूरी जो वो प्राइड थी ना, वो तबाह हो गई। 2-3 चीज़ें थी, एक ये आलमी प्रधान था, दूसरा एक इमिग्रेंट्स का मुल्क था। वो दोनों ट्रंप उससे छीन रहा है। जब वो दोनों छीन लेगा तो फिर अमेरिका तो टके डोगरी हो जाएगा। सही। अच्छा नूरुल्लाह साहब, लेकिन आपसे बात करने से पहले सुन लो ज़रा, एक चीज़ हम भूल गए हैं, हमारे कुछ दोस्तों को ऑफेयर कर दिया गया। ये भी ज़रा गल होनी चाहिए खुल के, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। असी आलमी तनाज़र में तो ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, इतने भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ज़्यादती है भी कि नहीं, ये भी सवाल। अमेरिका का, हाँ करते हैं, अभी करते हैं। अमेरिका का जो रोल था ना पूरी दुनिया में, चौधरी वाला जो अभी इमदाद सोमरो साहब भी कह रहे हैं, देखिए वो मुख्तलिफ तरीक़ों से था। एक तो वो पूरी दुनिया का हमसाया, दुनिया भर में उनके मिलिट्री प्रेजेंस उनकी जो है, उनके अड्डे मौजूद हैं। अच्छा, वो यूरोपीय यूनियन में अगर इशू आएगा वो भी डिस्टर्ब होंगे। दूसरी चीज़, उनका इन्फ्लुएंस था पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ बज़ाहिर लोग अमेरिका से नफ़रत भी करते हैं, अमेरिका जाना भी चाहते हैं और अमेरिका से बेनिफिट भी ले रहे थे। यूएसएड की सूरत में पूरी दुनिया में हज़ारों लाखों ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जिसमें बहुत से लोगों का पर्सनल फ़ायदा भी हो रहा था और सोसाइटी का ओवरऑल फ़ायदा भी हो रहा था। हमारे अपने मुल्क में सोलराइजेशन हुई, वो एजुकेशन में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, सब चीज़ों में। अच्छा, इवन हमारा ये जो बिजली का निज़ाम है उसकी कंप्यूटराइजेशन जो है डिस्कोज़ की, उसमें उन्होंने हेल्प किया। मतलब आप ऐसी जगहों पे हम नादरा भी एग्जैक्टली चलें, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, जिसमें बहुत सी जगहों पे लोगों को फ़ायदा भी किन्नों ना फरमोश करो, वो भी उत्थों आया। अच्छा, किन्नों ऑरेंज, तो ये पक्के खाल स्कीम है। हाँ जी, वो जो खाल होते हैं नहर से निकलते हैं, वो सारी चीज़ों में वो पक्के करवाए थे। और वहाँ ना अमेरिका और पाकिस्तान के ऐसे हाथ मिले होते थे। अमेरिका दोस्ती के ऊपर तो यूएसएआईडी का प्रोजेक्ट जो है
وہ بڑا پروجیکٹ تھا جو دنیا بھر میں پروجیکٹس کر رہا تھا. اچھا اسی طرح WHO کو بہت ساری امداد مل رہی تھی جس سے دنیا بھر میں ہیلتھ کے ایشوز پہ ایک تو انڈیویجول پروجیکٹ سے ہاں اور پینڈیمکس کی صورت میں کسی بھی ایسے صورتحال میں اس میں بہت ہیلپ ہو رہی تھی. اچھا کلائمیٹ چینج پہ ایک بڑی سپورٹ تھی امریکہ کی. آپ نے سپلیمنٹ پہ بھی بات کرنی. ہاں وہ کرتے ہیں نا. اچھا یہ ساری چیزیں جب امریکہ ختم کر رہا ہے تو اس کا اثر تو آئے گا. امیگریشن ختم کرنا, دنیا بھر سے تعلقات. اور ٹرمپ صاحب کی پرسنالٹی کو اگر دیکھیں تو وہ ریسلنگ کے مقابلے ہوں یا اس میں لوگوں کے ساتھ جا کے فزیکل ہو جانا اور شوبز سے تعلق اور وہ ساری چیزیں, وہ اپنی اس پرسنالٹی کے وہ اس سے نکل نہیں رہے ہیں, باہر نہیں نکل رہے ہیں. لونڈے لو پڑھا ملی. اچھا اس کا انہیں ابھی انیشلی جو ہے نا دیکھیں ایک ٹرینڈ ایک چل پڑا ہے دنیا بھر میں, وہ اس کا انہیں بینیفٹ بھی مل رہا ہے. وہ ان کا جو کراؤڈ ہے, ان کا جو سپورٹر ہے وہ ان کے ساتھ ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا چپیڑوں والی, اچھا یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. مسٹر ٹرمپ جو ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ, ان سے یہ چیز توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کسی دن کسی کے ساتھ فزیکل بھی ہو جائے. انہیں اس میں ایسی کوئی بعید نہیں ہے. لیکن ان سب چیزوں کا نقصان یہ ہوگا کہ ایک تو امریکہ کی یہ پوزیشن ڈسٹرب ہوگی. دوسرا مجھے لگتا ہے جو میں پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کر چکا ہوں, یہ جو جمہوریت کا یہ جو کانسیپٹ ہے نا مغربی جو ہے, یہ شاید تبدیلی کی طرف چل پڑے. دنیا کوئی آلٹرنیٹیو سوچے گی. دیکھیں نا یہ جمہوریت ہے, لوگوں نے انہیں الیکٹ کیا اور وہ پریزیڈنٹ بن گیا. اب وہ کیے جا رہے ہیں, اب ان کے پاس ہیں 4 سال. مودی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں, لوگوں نے انہیں الیکٹ کیا, وہ کر رہے ہیں. ہمارے اپنے ملک میں ایسے لوگ اچھلتے چھلانگے مارتے پھرتے ہیں کہ جناب ہماری مرضی, ہمارا ووٹ کدھر گیا. ٹھیک ہے, یہ بات سوچے بغیر کہ اس میں کوئی ایتھکس بھی ہیں, کوئی لمٹس بھی ہیں, کوئی قانون بھی ہے, کوئی آئین بھی ہے, کوئی اخلاقیات بھی ہے, ان ساری چیزوں کو بھول کر. تو یہ جو پاپولر ویو ایک ہے اس کی وجہ سے شاید جمہوری نظام جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچے اور جو موجودہ جمہوری نظام کی شکل ہے یہ تبدیل ہو جائے. ٹھیک سر میرا خیال ہے کافی ساری بات ہوگی, میں 100% متفق ہوں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب امریکہ جو سپر پاور تھا کبھی, اب یہ ٹیگ جو ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے. اور چونکہ امریکہ جس طرح ہم امداد صاحب نے بیٹھک سے پہلے کہا تھا کہ امریکہ جو ہے نا وہ چودھری یا مراسی بننے جا رہا ہے, تو وہ اسی طرف. میں آپ کے احترام میں یہ الفاظ واپس لیتا ہوں, بہاف پہ احتجاج کرتا ہوں. میں یہ آپ کے احترام میں یہ الفاظ واپس لیتا ہوں. محاورتاً بھی یہ غلط ہے. امریکہ جو ہے نا وہ اس سے چودراہٹ ختم ہونے جا رہی ہے. اچھا نہیں, ایک منٹ ٹھہرو سر, ویسے تھوڑی جی ہمیں گائیڈ کر دیں کہ اگر اس طرح کا جملہ بولنا ہو تو الفاظ کیا استعمال, کیا الفاظ؟ پھکڑ پن. اس کا طریقہ جب پھکڑ پن آپ نے کہہ دیا یا آپ نے کہہ دیا کہ زوراوری کی, ٹھیک ہے, تو یہ جو لفظ ہم نے اپنی روایت سے لیے, روایت جو ہے وہ ہمارے لیے پتھر کی لکیر نہیں ہے. اسے ارتقاء کے مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے. بلکہ یہ کسی کی ذات پات کا ذکر کرنا, قبیلوں کا, یہ سب مفروضہ بات. بلکہ اب تو ایک محاورہ مردانہ وار استعمال بھی نہیں میں نے کرنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے کہ آپ کے اور ماروی سرمد صاحب کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے, کہ انیس ٹھیکس نہ لگ جائے آپ دینوں کو. انسانی برابری پہ ماروی سرمد کا یا جہاد مسعود کا اجارہ نہیں ہے. میرا خیال تھا کہ آپ نے خود اپنی عقل سے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ میرے بزرگ ہیں, تو اس لیے جو ہے وہ آپ نے اس سے کام ڈھائی کے دن میں تو ارنل بڑھا ہوں اس گل دے. اچھا چلو ٹھیک ہے. وہ جو دوسرا ایشو تھا حبیب اکرم صاحب, اس پہ میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں. سر بہت ہی ساری کرو سر, مہربانی سر, پھر تو میں کھل کے بات. سر حبیب اکرم صاحب اور اس سے پہلے اکبر باجوہ صاحب اور پارس جہاں زیب اور باقی یہ جو لوگ ہیں, اچھا ان کو آفر کر دیا گیا, کیوں؟ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کانٹرنیٹو نہیں ہے. آپ کو اعتراض ہے کہ جی وہ جو لائن لے رہے ہیں وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی, تو کیا ایسے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ آپ ان کو مزید ابھار رہے ہیں. آپ ان کے لیے ابھی کیا حبیب صاحب نے وہ اپنا پروگرام چھوڑ دیا کر رہے ہیں, یہ جو یوٹیوب والا ہے نا وہ کر رہے ہیں نا, وہ کرتے رہیں گے. تو یہ جو فیصلہ ساز ہے نا ان کو غور کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی ایک بار گزارش کی تھی کہ یہ جو کم عقل لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو آپ نہیں سر, میں اپنی بات کر رہا ہوں. اچھا سر تسی فون نال کی کر رہے ہیں, ان کی بات بھی سن لیں.
سر ادھر تسی بول دے نہیں. گزارش یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات بتا دے عام طور سے کہ جو آپ کے کانوں کو بھا جائے, اچھا. آپ کو لگے کہ یہ بھی مسئلہ اس طرح سے بھی حل کیا جا سکتا ہے. ہاں اور یہی پالیسی ہمیں اس دن وہ اسلام آباد میں نظر بھی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایک چھوٹی سی کانفرنس ہو رہی تھی, اس کی پہلے دن والی تصویریں آپ نے دیکھی ہیں. اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ سر نیچے دھنس کے بیٹھے ہوئے ہیں سر, ٹھیک ہے, اور عباسی صاحب جو ہیں وہ خاموش ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. گنتی کے میرا خیال 15 یا 20 لوگ تھے اس پورے ہال میں, لیس دین 100 ڈیفینیٹ. اور اچھا ان کے پاس اوسط عمر 60 پلس تھی. بالکل. اچھا ان کے پاس اصل میں کوئی ایسی ٹیم ہی نہیں ہے کہ جو اسے ایکسپوز کر سکے, بتا سکے کہ یار ان کی ٹوٹل سٹرینتھ کیا ہے, ان کی حیثیت کیا ہے, اور یہ کرتے کیا ہے کہ ان کے ایک ناکام شو کو انہوں نے کامیاب شو میں کنورٹ کر دیا. آپ نے وہاں پہ ایف سی لگا دی, پولیس لگا دی, آپ نے ان کو کوئی ثبوت ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کے مطابق وزارت داخلہ نے اس طرح کا کوئی آرڈر جاری کیا یا کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا یا کوئی حکم جو ہے وہ ہوٹل والوں کو ایسا ذمہ داری کس پہ آئے گی سر؟ ذمہ داری تو حکومت پہ آئے گی نا. یہ بات حکومت انکار کر رہی ہے حکومت, اور ان میں حوصلہ تک نہیں ہے سچ بیان کرنے کا, حوصلہ تک نہیں ہے. کیونکہ اس کے بعد دیکھیں نا, اگر آپ نے روکا تھا, آپ کے پاس طاقت تھی تو پھر آپ روک لیتے. پھر وہ کیسے جناب علی دیوار پھلانگ کے اندر چلے گئے, جا کے زبردستی دروازے کھول بھی لیے اور جا کے انہوں نے وہ سارا پروگرام کر بھی لیا. فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, وہ ہے کانفرنس کی گل, کانفرنس فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو موقع دیا جا رہا ہے. ہاں ٹھیک. اور ایک چوائس میں چاہتا ہوں, جب چوائس صاحب بات کریں اس کے بعد یہ جوڈیشل کمیشن کے معاملے پہ میں چاہ رہا ہوں. وہ بات دی گل ہے صرف یہ جو انہوں نے ذکر کیا نا ایک ہی کرنا ہے. ہاں ایک چیز کہ ان پر پابندی لگا دی گئی ہے, آف ایئر کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہیں کسی جگہ پہ لگا کہ وہ ٹھیک بات نہیں کر رہے ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں. اچھا, غلط بات کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے قوانین موجود ہیں جس میں تازہ ترین ہم نے بڑا زور و شور سے پیکا آرڈیننس بھی لے آئے ہیں, اس میں ترامیم کر کے لے آئے ہیں. تو وہ کس مرض کی دوا ہے وہ سارے قوانین؟ اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو ان جو موجودہ مروجہ قوانین ہیں ان کے مطابق ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. اچھا, قانونی کارروائی ہم کوئی نہیں کر رہے, اس کا مطلب ہے ہمارے پاس لیگل ہماری پوزیشن ویک ہے, ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. تو پھر تو وہ ہیرو بنیں گے نا, پھر ان کا غلط نیریٹو بھی جو ہے وہ صحیح ثابت ہوگا. ہم ان کو سپیس دے رہے ہیں, صحیح جانا جائے گا, چلیں جو صحیح جانا جائے گا. یہی بات ہے نا کہ لوگ تو اس کو یہی سمجھیں گے نا کہ صحیح ہے, کیونکہ اگر غلط ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں, وہ کوئی بھی ہو. اور اگر کوئی ان کے خلاف ایسی کوئی شکایت نہیں ہے جو قانون کے دائرے میں آتی ہو تو پھر ان کو آف ایئر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ بالکل غیر ضروری چیز ہے. اور وہاں پر وہ جو اسلام آباد والا ہو رہا ہے وہ مشینوں کو یار وہ دیا جائے نا, ڈوز دے رہے ہیں. اچھا نہیں, اس میں ایک چیز یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ شاید ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی عقل مندی سے کام کرنے والا موجود ہے. ہاں ویسے بن جائے تو اور بات ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں, ہم نے آج کافی وقت جو ہے وہ ٹرمپ صاحب پہ دیا ہے. اگر ٹرمپ صاحب والا رویہ اس ملک میں اختیار کیا جائے گا تو ہم اس کی اسی شد و مد سے مذمت کرتے ہیں. ایسا ہی کرنا تسی ابھی بکرم نال ایڈی ٹاڑی محبت ہے نہیں, سر صبح سے 3 فون تو کر چکا ہوں میں, وہ سنتا ہی نہیں. وہ اس لیے میرا فون اٹھاتے کہ میں لگتا یہ ہے کہ وہ مجھے میرا رینک نہیں ہے ایسا. میں یہ عرض کرتا اور ٹھہر جو غلطی کر لیتے, میں نے آج اس پہ لکھا ہے, تفصیل سے لکھا ہے. تسی جانتے ہو کہ لوگ وہ پڑھ لیں؟ نہیں پڑھنے نہیں, میں اس کا خلاصہ عرض کیے تھے. ہاں پلیز. بات یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے, جمہوری مکالمہ جو ہے وہ اختلاف رائے سے آگے بڑھتا ہے. ہاں, یک طرفہ رائے ہمیشہ جو ہے وہ آمریت کو جنم دیتی ہے. اور اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو لوگ آج حکومت میں ہیں ان کا جو نیریٹو ہے, بیانیہ ہے, وہ درست ہے. معاف کیجیے گا, یہ وہی لوگ نہیں ہیں, ان میں سے میں کتنے نام گنوا دوں, یہ حبیب اکرم کا نام نہیں لے رہا, اکبر باجوہ کا نام نہیں لے رہا, اور بہت سے ہیں جنہیں بغیر کسی صحافتی کریڈینشل کے, کریڈیبلٹی کے, اور بعض کو تو کوئی صحافتی کریڈٹ ہی نہیں تھا, کوئی ایک نام ہی لے لیں, کیا فائدہ, ان کو نہیں پتا جنہوں نے نہیں کیا ہے. نہیں تاکہ پوائنٹ آؤٹ ہو جائے. تو سر آج بھی انہی کے یا جن کے وی لاگ شیو کرتے ہوئے سنے جاتے تھے. نہیں وہ تو خیر ہو گیا, وہ قاسمی شاسمی صاحب کا بھی نام کو لیا. قاسمی شاسمی کون؟ وہ میرا جان دے نہیں. اچھا جان دے, وہ نہیں جانتے. آپ دیکھیے میں جو عرض کر رہا ہوں, سب سے مہنگے تجزیہ نگار ہیں وہ اس وقت. معاف کیجیے گا, یہ کسی انسان کی خدمات کے مہنگے اور سستے ہونے کا معیار
محلے میں بھائی جان نے کہے کہ زیادہ پیسے جس محلے میں طے پاتا ہے میں وہاں سے واقف نہیں ہوں. میں صحافت کو سے متعلقہ نہیں سمجھتا. صحیح. صحافی کی سطر قیمتی یا غیر قیمتی صحیح یا درست لفظ اس کا اس لفظ کی حرمت ہوتی ہے. یہ تنخواہیں کیا چیز ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھ رکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ نیشنل پریس ٹرسٹ کے اخبار کا ایڈیٹر بھی تھا اور دوسرے اخبار میں کالم بھی لکھتا تھا. یہ اس ملک میں ہوتا رہا ہے. اس ملک میں ایک صحافی کو راتوں رات اٹھا کے کرنل بنا کے ڈی جی آئی ایس پی آر لگا دیا گیا. اس ملک میں جس کا نام رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بغیر نہیں لیے جاتا ہے، وہ پیسے لیتے رہے ہیں، انہوں نے حکومتیں بنائی ہیں، توڑی ہیں. صحافت اس ملک میں علاوہ چند دیگر شعبوں کے قومی مجرموں میں سے ایک ہے. ہاں ٹھیک بات ہے. اور لیکن having said this، یہ رویہ کہ آپ کسی کی آواز بند کر دیں. اچھا نہیں، یہ صحافت کی بھی کوئی حدودوں کی حدود ہیں؟ بالکل کیوں نہیں ہے. ہاں ٹھیک. آپ نے ہمیشہ ان کو اشارہ کیا ہے اور جب توڑا گیا ہے ان پہ بات کی گئی ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے لے کے چلنے کا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا سر. تسی کرنی ہے؟ ہاں رضی صاحب کرو. مجھے موقع دیجیے. دیکھیے بات یہ ہے، پاکستان کی مقتدرہ نے پروجیکٹ عمران خان کو جب وائنڈ اپ کرنے کا سب ناراض ہو کے بیٹھے. نہیں چوہی صاحب کے میری بات ہی نہیں آ رہی. چوہی صاحب، پاکستان کی مقتدرہ نے جب پروجیکٹ عمران خان وائنڈ اپ کرنے کا اعلان کیا، جس کے اوپر وہ خود بھی کمیٹڈ نہیں تھے یا ان کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، تو اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے یا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ساتھ میں جو پیرافرنیلیا تھا اسے بھی وائنڈ اپ کرنا تھا. اچھا، اس پیرافرنیلیا کے اندر سارے چچے بھتیجے جو تھے وہ اپوائنٹ کیے ہوئے تھے، اور بائی دا وے وہ ابھی بھی ہیں، اسی میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بہت ساری حقائق ازیوم کر کے چل رہے ہیں. جیسے عمران خان 98% تو مقبول ہے نا، ہاں یہاں سے تو وہ بات شروع کریں گے. جیسے 2024 کا الیکشن جو ہے وہ سارے کا سارا ریگ تھا نا. یعنی ایک عالم میں باقاعدہ یہ اصطلاح، بوڑھا آدمی ہے میرے سے بھی زیادہ، اور 64 ہے 47 ایز اف کہ یہ کوئی گیون ریالٹی ہے. مطلب انہوں نے اس کو ریالٹی ثابت کیا. ارے بھائی، اگر آپ نے پروجیکٹ وائنڈ اپ کرنا تھا، خاکسار نے یہ جو ہے ایک فنکشن میں آپ کی موجودگی میں کسی اعلیٰ شخصیت کے منہ پہ بھی کہہ رکھا ہے کہ یہ ان کی اوقات نہیں ہے اتنی، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہمیں دکھانے کے لیے حریت فکر کے مجاہد بن کے آپ سے سوال کر رہے ہیں. ارے بھئی، آپ کے دو کرنیل ہوتے تھے، ایک پرنٹ میڈیا کے لیے، ایک الیکٹرانک کے لیے. ان کا اگر ان کو فون آ جاتا تھا ان کی ٹانگیں کھانپتی تھی. وہ کتنے گئے انہیں؟ ٹھیک ہے نا، وہ کہاں گئے ہیں آپ کے انسٹرومنٹ؟ اگر آپ انہوں نے آفر کرا دیتا میں ہے. وہی عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں اس فکر کا حامل ہوں. میں پہلے اپنی پوزیشن کلیئر کروں نا. اصل میں ایشو یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی اصول، میں قانون کی بات نہیں کر رہا، اصول جو ہے وہ اکراس دی بورڈ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو پھر اس طرح کی حماقتیں سرزد ہوتی ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، طالبان نے، ٹی ٹی پی نے اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر، جو میں نے خود دیکھا ہے، کہا ہے کہ اب پاک فوج کے شہید ہونے والے اہلکاروں کے لیے مطلب وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، گھٹیا الفاظ، وہ استعمال نہ کیے جائیں. ہے کیوں ہے؟ میں نے پھر پتہ کرایا، میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو آپ نے ان کے لیے خوارج کا لفظ، فطرت الخوارج کا لفظ کرافٹ کیا ہے، یہ اس کا ان کو سیک آ رہا ہے، یہ اس کی ان کو ہیٹ آ رہی ہے. نریٹو ہمیشہ کاؤنٹر نریٹو سے مرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو مطلب کہ میں عرض کروں، یہ جو اس وقت پروڈیوسر، ایسوسیٹ پروڈیوسر، سکرپٹ رائٹر کی جتنی فورس مسلط ہے اور یہ یہاں سے سپل اوور ہو کے سوشل میڈیا میں جاتی ہے، یہ ساری وہی ہے جن کو پچھلے 10 سال کے اندر گروم کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس ملک کا نجات دہندہ عمران احمد خان نیازی. میں 1-2 پروگراموں کا حصہ ہوں، وہاں پہ سکرپٹ رائٹر کو یا جس نے سوال لکھ کے دینے اینکر کو، اسے یہ سمجھانا کہ یار عمران خان کے علاوہ بھی دنیا ایگزسٹ کرتی ہے، اسے اس بات پہ قائل کرنا پڑتا ہے، اور وہ پھر بھی نہیں قائل ہوتا کہ یار وہ ٹرمپ نے بہت بڑی بات کی ہے زیلنسکی کے ساتھ، یہ اس کو آج کا ٹاپک رکھنا چاہیے. نہیں،
اس کی بانی پی ٹی آئی سے ٹاپک شروع ہوں گے اور بانی پی ٹی آئی پہ ختم ہوں گے. آپ ان لوگوں کو آف ایئر کر دیجئے. ایک پوری نسل تیار کی ہے فیض حمید نے, ان کو مسلط کیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ نسل تباہی ہے. اس کے خیال کے اندر بانی پی ٹی آئی کی بہن, بانی پی ٹی آئی کی بیوی, بانی پی ٹی آئی کا فلاں, بانی پی ٹی آئی کا ٹراں. اب تم کو کہتے ہو شرمیت کے بانی کیوں کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے, نہیں, اور وہ نہیں وہ کہتے ہیں بڑا ظلم ہے, ہم عمران خان کا نام نہیں لے سکتے. ویسے کوئی نہیں روکتا. ٹھیک ہے, ویسے مطلب میں لیتا ہوں, ٹھیک ہے, ہم نے کبھی بانی نہیں کہا. میں نیشنل ٹی وی پہ لیتا ہوں, صرف یہ کہ بانی نہیں کہا, میں نیشنل ٹی ہم وی نے عمران احمد خان نیازی بھی کبھی نہیں کہا. ہاں, پھر میں تنزل کہتا ہوں. نہیں, آپ میں کہوں گا میرا جمہوری حق ہے. اگر آپ یہ بانی پی ٹی آئی کروائیں گے یا آپ اسے مہاتما ثابت کریں گے, پھر میں عمران احمد خان نیازی کہوں گا, جو ریکارڈ پہ اس کا نام ہے. ہاں, جو کہ آفیشلی بنا تھا چھیڑ دے سن نا عمران نیازی کہہ کے نا, شہباز شریف صاحب نے, تو پھر انہوں نے نا بڑے کھڑے ہو کے کہا تھا. ہاں, پھر انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا. ہاں, اچھا, میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں, میرا نام عمران احمد خان نیازی ہے. ہاں, بیانیہ جو ہے وہ جوابی بیانیے سے جاتا ہے. آپ نے تجربہ کر کے دیکھ لیا, ان کے ہاں بھی تھوڑا سا تجربہ ہونے دیجئے آپ. مطلب کہ یہ صرف میری گزارش ہے کہ عمران احمد خان نیازی کے دور سے پہلے ہی یہ دستور شروع ہو گیا تھا کہ پی ٹی آئی کا حامی تبصرہ نگار کے طور پہ آئے گا, پی ٹی آئی کا حامی ہی اینکر کے طور پہ بیٹھے گا, پی ٹی آئی کا پارٹی ریپرزینٹیٹیو ہوگا, پروگرام مکمل ہو گئے. یار اب تو یہ کمپوزیشن بدل جانی چاہیے. اب تو اپوزیشن ڈیزرو کرتی, اپوزیشن یا حکومت ڈیزرو کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ بھی کوئی نقطہ نظر آئے. حکومت آندھی نہیں, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے علاوہ بھی کوئی نقطہ نظر آئے. چلیے عمران شفقت کو بلا لو, وجاہت مسعود کو بلا لو, ٹھیک ہے. مطلب کہ آپ پی ٹی آئی کا نقطہ, آپ پی ٹی آئی کا نقطہ نظر تو نہیں نہ دیں گے. آپ نے پروگرام بیلنس کرنا ہے نا, آپ وہ پی ٹی آئی کا نقطہ نظر تو نہیں دیں گے, وہ کوئی نیوٹرل نقطہ نظر دے دیں گے. نہیں سر, ایک وہ جو, چلو میں نہیں کہتا, ایک صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی کا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. پی ٹی آئی نے اس چینل کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. مطلب ارشاد پٹی جیسا بندہ یار 8 ٹی وی پروگراموں کے اندر پرائم ٹائم کے اندر اپیرنس دے رہا ہے یار. نہیں وکتا نا, آپ نے بیچا ہے یار, آپ نے نشہ لگایا لوگوں کو. اس کی بکواس, اس کی واہیات جو ہے وہ بکتی ہے. اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب احسان الحق موجود تھا, یہ اس کا بھیجا ہوا ہے. جی جی جی, یار احسان الحق کا بھیجا ہوا ہے. بھائی جان, نہیں میں اور آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے کبھی ارشاد بھٹی نے کہیں کسی اخبار میں نہیں, وہ اپنا اس سے پہلے وہ جو تھے نا ہاشوانی صاحب جو کالم لکھتے تھے نا, وہ ان کا کالم وہ لکھا کرتا تھا, اور وہ خود بھی نہیں لکھتا تھا, وہ کسی سے لکھوا. آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے کالم لکھنا شروع کیا تو مطلب جس نے بھی اس بندے کو پروموٹ کیا ہے وہ کرمنل ہے. سر ایک ارشاد بھٹی کی اتنی اوقات نہیں جو اتنا لمبا ڈسکس کرنے کے اوپر یار. مطلب اب میں دونوں سینئر ہیں میرے, اب کمال کرتے ہیں سر. کیچڑ کو کیچڑ سے نہیں دھویا جا سکتا. آپ نے پروجیکٹ سازی کی, دوبارہ پروجیکٹ سازی کریں گے, نتیجہ وہی نکلے گا. آپ نے پہلے آف ایئر کیا طلعت حسین کو, استاد نصرت جاوید صاحب کو, آپ نے حامد میر کو آف ایئر کیا, ٹھیک ہے, آپ نے فلاں کو آف ایئر کیا, فلاں کو آف ایئر کیا, آپ دوبارہ آف ایئر کر رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی بدلاؤ کوئی نہیں, ٹھیک ہے. آپ ہاں انٹل انلیس کوئی بندہ اگر قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے, ٹی وی پہ بیٹھ کے پرووکیشن کرتا ہے, تو آپ اس کے خلاف فیصلہ دیں, اس کو ہٹا دیں, سزا دے دیں, آپ مقدمہ درج کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پہلے بھرتی کیے جاتے تھے لمبے لمبے, آڈیٹوریم بھرے ہوتے تھے, اب دوبارہ آڈیٹوریم بھرنا شروع ہو گئے, ہم نہیں دیکھ رہے. آپ نے انتخابات میں جو کچھ کیا, میں اس وقت بھی کہتا تھا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. آپ سیاسی انداز سے مقابلہ کریں. یہ نیریٹو کاؤنٹر نیریٹو کچھ نہیں ہوتا ہے, بکواس ہے. کاؤنٹر نیریٹو ہوتا ہی نہیں, آپ نے اپنی بات کرنی ہے. یہ نیریٹو سازی میں اس قوم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے کہ آپ نے نیریٹو بنانا, کیا نیریٹو بنانا ہے, آپ نے ٹک ٹاک کے ذریعے نیریٹو بنانا, کیا بنانا ہے آپ نے, جو الطاف گوہر نے بنایا تھا, ٹھیک ہے, 65 میں یاد ہے جی. یہ کچھ نہیں ہوتا. یہ آپ عمران خان اپنی بات کو ہی وہ نیریٹو نہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, وہ جو پالیسی ساز کی بات کر رہا ہوں میں, ان کی بات, ان کی بالکل نہیں کر رہا. دیکھیں, آپ نے اپنا کام کرتے رہنا. جو ایک نسل, 2 نسلیں تیار کر کے آپ نے دی ہیں نا, ان کو آپ نے بھگتنا ہے, لیکن پولیٹیکل بھگت دیں گے تو ٹھیک, ورنہ یہ آپ سے ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ سیاسی انداز میں بھگتے,
آپ سیاستدانوں کے حوالے معاملات کریں. جتنوں کو آفر کیا تو سیاستدان لیں گے نہیں معاملات اپنے سر سیاستدان چلائیں گے معاملات, چلاتے ہی نہیں سر چلائیں گے. آپ اپنی پالیسیز دیتے ہیں کہ ہم نے یہ بنانا ہے, ہم نے یہ بنانا ہے, سیاستدان چلائیں گے اگر آپ اس حد تک انٹرفیئر نہیں کریں گے. ظاہر اس میں عمران خان کا قصور ہے, سیاستدانوں کا قصور ہے. میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک تجربہ کر کے دیکھ لیا نا, مطلب آپ نے طالبان بنائے, آپ نے MQM بنائی, آپ نے لشکر بنائے. اچھا ان لشکر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ لشکر نہیں بنا سکتے, ان کے تنظیمیں بنائیں جی ان کے مقابلے میں آپ قانون نافذ کریں گے. آپ نے عمران خان کو ہیرو بنانے کے لیے, آصف زرداری کی آتما رولنے کے لیے, نواز شریف کو گندا کر کے پیش کرنے کے لیے, جو ہمارے سیاستدان ہیں جن میں کئی ایماندار اور دیانتدار بھی ہیں جنہوں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے, ان کے مقابلے میں آپ نے عمران خان کو سپر ہیرو کر کے پیش کیا, مسیحا کر کے پیش کیا, ایماندار دیانتدار کر کے پیش کیا. تو اب اس کو مزید آپ جو ہے نا پروموٹ کر رہے ہیں اس طرح کی حرکتوں سے. حبیب اکرم صاحب ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ان کا ہٹایا جانا درست ہے؟ کن کا؟ حبیب اکرم نہیں, بالکل نہیں. آپ کے آرگومنٹ سے تو یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا, میں بالکل نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں اس وقت بھی آفیئر کرتے تھے, بھی آفیئر کر رہے ہیں. اب طریقہ آپ نے نہیں بدلا, بندے بدلے آپ نے. آپ کی پالیسی وہی ہے جس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے. پہلے کسی کو ٹارگٹ کر رہے تھے, اب کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. حبیب اکرم سے ہمیں اختلاف ہر بار ہوتا ہے, ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں یہاں بیٹھ کے. پیٹرن چینج نہیں کر رہے, پیٹرن چینج نہیں کر رہے نا آپ, وہی دوبارہ دائرے کا سفر ہے. آپ یہ نہیں, آپ سیاست سے الگ نہیں ہو رہے. سیاست سے آپ الگ نہیں ہو رہے. آپ نے اعلان کیا ہم الگ ہو جائیں گے, آپ نہیں الگ ہوئے. آپ نے پروجیکٹ عمران خان کو ختم کرنے کے لیے ایک اور پروجیکٹ بنا رہے ہیں. کل کو وہ گلے پڑے گا, پھر اور پروجیکٹ بنائیں گے. تماشا دیکھیں کہ کل تک جو بندہ جس کے بارے میں بری بری باتیں کی جاتی تھی, دھرنے سے اٹھ کے گاڑی میں بیٹھ کے فلان چیز پیتا ہے, آج اس کو آپ کابینہ میں لے رہے ہیں. جی سر. تو گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ حبیب اکرم, اکبر باجوہ, پارس جہاں زیب یا جو بھی, عارف بھٹی, اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس قانون ہے. وہ مجھے پتہ ہے وہ صحافت اب کتنی کھو رہی ہے پاکستان میں. ہم میں سے کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ ہم 100% صحافت کر رہے ہیں. ہو نہیں سکتی اس خطرناک قسم کے ڈیوائیڈ میں. 100% سیاست بھی ہو رہی ہے. جی, وہ نہیں ہو رہی. اور کبھی بھی تاریخ میں دنیا کے کسی ملک میں بھی 100% صحافت ہوتی نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے. 100% ہاں نہیں ہوتی. میں گزارش صرف اتنی کر رہا ہوں سر کہ فون بند ہو گیا. اوکے, کوئی بات نظر ہی نہیں آ رہا ہے کچھ. کوئی بات نہیں. میں گزارش کال آئی, دوسروں کو یہ روکتے ہیں. نہیں کال آئی ہے نا, ایک کڑی دیتے آئیے تو فون آفیئر ہو گیا. اویئر ہو گیا. میں دیکھیا اسکرین چل ہی نہیں رہی, تو باج دینے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ تجربے کرنا بند کر دیں. ٹھیک ہے, آپ نے ہی بنائے تھے. کہاں سے عمران ریاض کہتا تھا جو بات کہ جی مجھے آپ فائلیں دکھاتے تھے. آپ کو میں نے کئی بار بتایا, عمران ریاض کے ساتھ رات تو گھنٹوں میرے ساتھ بحث کرتا تھا کہ بھائی میں نے وہ فائلیں دیکھی ہیں. ابھی وہ عمران ریاض نہیں بنا تھا, نہ دکھاتے نا ان کو فائلیں, اپنا یہ کام کرتے. یہ کام آپ کا نہیں ہے. بالکل, یہ کام سیاستدانوں کا. پوائنٹ آ گیا آپ کا, صحیح جو صاحب, مدعا یہی ہے. یہ جو آفیئر کرنے والا ہے نا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہاں, اور جو نیگیٹو والی بات ہے وہ سمرو صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے کہ نہ وہ اگر چور کہیں تو ہم وہ جناب اس کے جواب میں وہ اپنی صفائیاں دینا شروع کر دیں یا کوئی چور معاملات ہوں. تو آفیئر کے علاوہ بھی بہت سارے جو حل ہیں. ایک تو وہ میں کہہ دوں جو مصدق ملک ہیں ان کے, وہ جس طریقے سے آ کے ٹی وی چینل پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, یا جو وہ کہتے ہیں, یا جو بیانیہ ان کا ہوتا ہے وہ پرتاثیر ہوتا ہے, اپنا اثر ہوتا ہے. اس کی ٹریننگ ہے مصدق ملک کی, اس کی پولیٹیکل ٹریننگ ہے اشروں کی. اسی طرح پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یار اس کے پیچھے نالج بھی ہے, ان کے پاس سجیشنز بھی ہوتی ہیں. صرف کسی ہمارے ٹی وی چینل میں سے کتنے لوگ بلاتے ہیں مصدق ملک کو, کسی نہیں بلاتے نا, کسی بات کی آندے بھی نہیں, کسی بات کی تردید کر دینا, یا پھر ایک بیانیہ بنا کے, جیسے وہ جوید, کیا نام ہے ان کا, جوید لطیف صاحب, وہ جو ایک بیانیہ انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ اپنی چھونیاں ساڑی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی بنتی چوٹنی گھل کرو اگر کرنی بھی آتے, کوئی حقیقتیں تھوڑی سی تقریب ہوئے نا. اب یہ جو آفیئر کرنے والا ہے نا معاملہ, کہ آفیئر کر کے وہ تو اور ہیرو بن جاتے ہیں. اب ہمارے دوست ہیں جوید اپنا حبیب اکرم صاحب, تو وہ
अफेयर हो गया तो मैंने देखा है ट्रेंड चल रहा है कि जनाब इनकी यूट्यूब चैनल को जनाब सपोर्ट किया जाए। अब यूट्यूब चैनल उनका अगर यहाँ है तो फिर वो चले गए ऊपर, हमारे ठीक है पाकिस्तान ना, तो क्या और ज्यादा खुल के बात करेंगे? तो क्या कर लेंगे आप? हालांकि जितना मोहताब अपने YouTube चैनल पे वो गुफ्तगू करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई। और दूसरी बात ये है कि मैं ये तवक्को भी नहीं करता कि हबीब अकरम अखलाक से गिरी हुई कोई लफ्ज़ नहीं, हबीब अकरम नहीं, दलील से बात हबीब करता अकरम हूँ। अखलाकियात का जो है ना दामन, वो हाथ से नहीं छोड़ते, हमेशा गुफ्तगू करते हैं। यहाँ भी अगर हमारे साथ भी उनकी बहस होती है, हम कुछ तल्ख बात कर जाते हैं, लेकिन वो एक खास दलील के बारे में तो इनका नहीं, खास मरूफ है ना, दलील दायरे में रह के वो बात करते हैं। दलील का जवाब बाज़ का उनके पास हमारी दलील का रद्द नहीं होता, तो फिर वो खामोशी इख्तियार फिर वो रौनक इख्तियार कर लेते हैं जो दादी के लागे खामोशी इख्तियार करते हैं। लेकिन सर इसका हल जो है ना अफेयर करना नहीं है, वैसे और बहुत आज सारे तक हल जितनी मजालत हैं, बहुत सारे हल मौजूद हैं। ये भी नहीं है कि जनाब इनको पकड़ के जेलों में डाल दिया जाए, जैसे कि ना फलां कानून मौजूद है, फलां कानून मौजूद, फलां जो दुखती रगे हैं ना वो कहीं और है। आज तक की जितनी उस मजालत है, दुखती मैंने रग उसमें को हबीब अगर आप अकरम को, पकड़ लेंगे तो ये नहीं सारा देखा। मामला सीधा हो जाएगा। क्या करेंगे? मैंने ना वो दुखती राग को अगर पकड़ लेंगे, उसको वहाँ छेड़ेंगे ना, फिर ठीक हो जाएगा। दुखती राग का मतलब ये नहीं कि फैमिली को तंग करना शुरू कर दें कुछ और मामला, वो यहाँ अच्छा तुझ बाज दसोगे अच्छा, और वो बात- फिक्रा मैं कह लूं, अच्छा मैं एक फिक्रा में एक बात मैं भूल गया था। मेरे कान से दस दे एक फिक्रा मैं कह लूं कह लो कि आज तक किसी भी मजलिस के अंदर हमारी जो यहाँ पे हुई है, मैंने हबीब अकरम को लाजवाब होते हुए नहीं देखा। ठीक है ना, उन्हें वो उनकी कारीगरी है, मानते ही नहीं है ये उनकी। वो उनकी कारीगरी है। उनको बात घुमाने का फन भी आता है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इन तमाम ख्यालात के बावजूद वो बानी पीटीआई के इश्क में कब मुब्तला हो। यार उनका शौक है, वो उनका शौक कह रहा हूँ, उनकी मर्जी है हाँ जो भाई। आप वो कल जमहूरी हक है। चले पहले वो नवाज शरीफ के इश्क में मुब्तला थे, हाँ रहे हैं ना, अब वो इमरान खान के इश्क में मुब्तला है। यार उनका राइट है, हम उनको हम उनसे इख्तलाफ कर सकते ये हैं। बात तो साहब आ गई ना कि अगर मैं एक चीज रज़ा बात कर यार गल पूरी कर लो यार इक़्तिसानी का हक है। रज़ा अब प्लीज जरा बात सर, कर लें। गल serious कर लो। कॉन्फ्रेंस वाली बात हाँ ये मुकाओ जरा सर, मैं मुका हूँ ना रज़ा साहब। सर कॉन्फ्रेंस वाली जो बात थी, हाँ देखिए वो जो अपोजिशन का इत्तेहाद बनाना चाहती है ना पीटीआई, सिंध गए, उन्होंने कहा हमारा कैनाल्स का मसला है। मौलाना फजल रहमान के तर्जुमान ने कहा कि हम इनके साथ नहीं चलेंगे। हाँ महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि जी मैं तो आइन की बालादस्ती के अलावा आपके साथ नहीं चलूँगा। कॉन्फ्रेंस हुकूमत करने देती, ऐसी कमाल किस्म की इनके अंदर फूट पड़नी थी, लेकिन ये बड़े कमाल इनके जो दाना मुशीर हैं, वजह साहब पूछ रहे थे कि जी किस हुकूमत ने किया? जी सर पुलिस ने किया। ARD का ने कॉन्फ्रेंस करनी थी इधर अपना आवारी में, मुशर्रफ के दौर में, होटल पे सामने होटल को सील कर दिया गया। हाँ। तो सर ये पुराने हथकंडे, पुराने तरीके, और ये काउंटर प्रोडक्टिव। मेरा ख्याल है कि इस बैठक ये इस नशिस्त का तो यहीं पे अख्तिताम करते हैं। वापस आके हमने आइनी बेंच के मामले के ऊपर सईद चौधरी साहब से पूछना है कि वो 13 का फिगर क्या है, मैजिक फिगर है। और दूसरा जो बात कर दी, गला ख़राब है मेरा, दूसरा की गल करनी थी ये इमरान खान साहब वाली खत, वो आर्टिकल जो उन्होंने टाइम्स मैगजीन में लिखा, टाइम मैगजीन, और जो धमाका हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। सर एक मिनट बैठ जाओ, मैं खुदा हाफिज़ कर लूँ, फिर तो उठ के चले जाना। हाँ एक ब्रेक लेते हैं जी, इन्होंने बड़ी काली, ये इन्होंने पीना सिगरेट ही और कुछ नहीं करना, तो एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं।